بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جنگ کے علاقے ماڑی شاہ سخیرہ میں 3 نوجوانوں کے ڈوبنے کا معاملہ۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ مقامی تیراک بھی ریسکیو ٹیم کی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تینوں نوجوانوں کی تلاش کے لیے کشتیوں کی مدد سے علاقے کو چیک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جنگ کے علاقے ماڑی شاہ سخیرہ میں 3 نوجوانوں کے ڈوبنے کا معاملہ ہے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ مقامی تیراک بھی ریسکیو ٹیم کو مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تینوں نوجوانوں کی تلاش کے لیے کشتیوں کی مدد سے علاقے کو چیک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جنگ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ماڑی شاہ سخیرہ میں 3 نوجوانوں کے ڈوبنے کا معاملہ۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں۔ آپریشن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے۔ مقامی تیراکوں کی جانب سے بھی ریسکیو 1122 کو مدد فراہم کی گئی ہے۔ تینوں نوجوانوں کی تلاش کے لیے کشتیوں کی مدد سے علاقے کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ جنگ کے علاقہ ماڑی شاہ سخیرہ میں 3 نوجوانوں کے ڈوبنے کا معاملہ۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ فیصل آبادیوں نے عید پر خوب گوشت کھایا۔ اب سبزیوں کی باری ہے۔ قربانی کے گوشت پر ہاتھ صاف کرنے کے بعد کیا سبزی منڈی کا رخ۔ شہریوں نے تمام سبزیوں کی قیمت میں 50 روپے تک اضافے کا شکوہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں خلزہ لیاقت کی رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ گزر گئی، سبزیوں کی قیمتیں معمول پر نہ آ سکیں۔ فیصل آباد کے شہری عید کے 3 روز گوشت کھا کھا کر تھک گئے تو سبزی خریدنے منڈی آ پہنچے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ منڈی میں سبزیوں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ میں بیمار ہوں تو مجبوری ہے، میں گوشت کھا نہیں سکتا، تو اس لیے اب مجبوری لینی پڑ رہی ہے۔ کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو یہ مسائل ہیں ادھر۔ تو جتنا عید سے پہلے سے اب کم از کم 50 سے 70% ریٹ بڑھ چکے ہیں سبزیوں کے۔ ریٹ بہت زیادہ ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو پہلے کی نسبت عید پہ زیادہ کر دیا ہے انہوں نے ریٹ، تو لہٰذا شہری بہت پریشان ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ اپنا بحث بہت کرتے ہیں۔ چیزیں کافی مہنگی ہیں، ظاہر ہے اب گھر میں چھوٹی موٹی ضرورت ہوتی ہے، گھر کا سامان، ادرک لہسن پیاز وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں لینی ہے نا، تو ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پہلے سے۔ میں ہر ویک میں آتی ہوں، پچھلے ویک ہر سنڈے میں آتی ہوں لینے کے لیے نا، تو اس سنڈے میں ریٹ زیادہ ہیں، 2 جگہ سے پتہ کیا تو ریٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ عید قرباں آتے ہی سبزیوں کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا گیا تھا اور اب بھی اس اضافے میں کوئی تبدیل دیکھنے میں نہ آ رہی۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ سبزی کی پیداوار میں کمی کے باعث قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ بند گوبھی 50 سے 100 روپے، پھول گوبھی 100 سے 140 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شملہ مرچ 100 سے 160، بینگن 80 سے 100، کھیرے 80 سے 100، ٹنڈے 100 سے 140 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ گاجر 80 سے 100، بھنڈیاں 80 سے 100، ٹماٹر 120 سے 160 روپے فی کلو بکنے لگے ہیں۔ پیاز 40 سے 60، لیمو 200 سے 250 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ شہریوں نے حکومت سے سبزیوں کی قیمتوں کو اعتدال پر لانے کی کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ عام آدمی بآسانی سبزی خرید سکے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ریسکیو 1122 نے عید کے 3 روز پیش آنے والے حادثات کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ عید کے 3 دن میں مختلف حادثات میں 13 مریض جاں بحق اور 337 حادثات پیش آئے۔ میڈیکل ایمرجنسی، روڈ حادثات، لڑائی جھگڑے، کرنٹ لگنے اور دیگر واقعات شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں ریسکیو 1122 نے عید کے موقع پر پیش آنے والے حادثات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جو ہے عید کے 3 روز میں جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ ضلع بھر میں روڈ حادثات پیش آئے ہیں۔ تاہم لڑائی جھگڑے کے واقعات میں جو لوگوں کو جن کو شفٹ کیا گیا ہے ریفرل سسٹم کے ذریعے وہ 9 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ 205 کے قریب میڈیکل ایمرجنسی ڈیل کی گئی ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ کرنٹ لگنے اور چھت گرنے کے واقعات جو ہے اس میں 43 واقعات شامل ہیں۔ تاہم ان تمام واقعات میں جو ہے وہ 13 جو لوگ ہیں وہ ڈیڈ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسکیو 1122 کی جانب سے 107 جو ہے وکٹم ان کو فرسٹ ایڈ مہیا کی گئی ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو 68 کے قریب جو پیشنٹ ہیں ان کو ریفرل سسٹم کے ذریعے جو ڈی ایچ کو اسپتال اور تحصیلوں میں جو ڈی ایچ کو اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے ریسکیو 1122 کی جانب سے مکمل تفصیلات جو ہے وہ شیئر کر دی گئی ہیں۔ عید کے موقع پر جو 3 روز کے دوران جو ہے وہ 13 اموات واقع ہوئی ہیں مختلف۔
अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या। सिविल सोसाइटी का वाक़े पर जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ बुलंद करे, स्वीडन का मुकम्मल बॉयकॉट किया जाए। तफसीलात जानते हैं हाशिर वराय से। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, स्वीडन के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर कुरान पाक की बेहुरमती जो है वो की गई, और इसी के खिलाफ जो है वो फैसलाबाद जिला कौंसिल चौक के अंदर जो सिविल सोसाइटी है उसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि स्वीडन की जो अशिया हैं उनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। इसके साथ इनका मजीद इस हवाले से क्या कहना है, लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं इस हवाले से। तो सर बताइएगा, ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसके बाद हमारे दिल जो हैं वो बिल्कुल बुझे हुए हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए, और जो हमारे लीडरान हैं इस पर कोई ख़ास वो एक्शन नहीं ले रहे, तो हुकूमती लेवल पर एहतजाज जो है वो किया जाना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बहुत बड़ा सानिया है मुसलमानों के लिए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा 2 अरब मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमें इसे हुकूमत वक्त से मुतालबा करता है कि स्वीडन के जो है सफ़ीर को मुल्क बदल किया जाए और इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना पेश आए। और पूरी मुल्की सतह से और पूरी दुनिया के मुसलमानों से गुजारिश है कि इस पर सख्त नोटिस लें और इसका इज़हार ख्याल करें। जिस तरह आपने सुना, इनका भी यही कहना है कि हाशिर वराय से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की सईद कॉलोनी में सीवरेज मसाइल अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गए। लोगों का गुजरना मुहाल, गंदे पानी से बीमारियां भी फैलने लगीं। अहले इलाका वासा हुक्काम पर फट पड़े। इस हवाले से इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार वासा को आगाह किया मगर कोई सुनवाई ना हुई। सीवरेज के गंदे पानी के बायस गुजरना मुहाल है। वासा सीवरेज मसाइल हल नहीं कर रहा। गंदे पानी की बू ने जीना जीरन कर दिया है। बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने से परेशान सार्फिन की सुनी गई। ईद की छुट्टियों के बाद सार्फिन को जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को सार्फिन के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसीक की इजाज़त दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। आज ही बिल्कुल ईद की छुट्टियों के बायस बैंक टेस्ट बैंक बंद रहे, जिसकी वजह से बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख पर गुजरने पर सार्फिन को मुश्किलात का सामना था। मगर अब फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी करके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सार्फिन को बिल फ्राहम कर सकते हैं, जिस पर सार्फिन जो है आप अपने बिजली के बिलों में तोसी करके बिल जमा करवा सकते हैं। ईद के बायस मुख्तलिफ बैंक जो हैं वो बंद रहे। बैंक छुट्टी की वजह से जो लोग हैं वो बिजली के बिल जमा नहीं करवा सके और मुकर्ररा तारीख भी गुजर गई, जिसकी वजह से घरेलू कनेक्शंस को हज़ारों रुपये, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को लाखों रुपये जुर्मानों का सामना है, जिस पर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से सार्फिन को सहूलियात फराहम करते हुए बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिस पर सार्फिन में छुट्टियाँ होने के बावजूद जो है वो सोमवार के रोज़ अपने बिजली के बिल में मुकर्ररा दफातर से तोसी करवा कर बआसानी जो है वो जमा करवा सकते हैं। इस पर फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलियत फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को बिजली के बिलों में 10 रोज़ की तोसी की पावर्स। अवैस अली हमें फेस्को के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के ताजरों का हुकूमत से बड़ा मुतालबा। सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की सहूलियात बहाल करने की अपील कर दी गई। ताजिर कहते हैं आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना मुश्किल है। इलाज पर पैसे कहां से खर्च करेंगे, मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। सेहत कार्ड की शक्ल में गरीब आवाम को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, बहुत बड़ी सहूलत मिल रही थी इलाज मुआवजा के हवाले से, लेकिन इस हवाले से ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि अब सेहत कार्ड की फैसिलिटीज़ जो हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि ख़त्म कर दिया गया। तो इस हवाले से फैसलाबाद के ताजर बरादरी की जानिब से बाकायदा तौर पर एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई है। इस इजलास के अंदर हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है, वज़ीर आला से अपील की जा रही है कि फ़ौरी तौर पर इसको बहाल किया जाए, क्योंकि इलाज मुआवजा और सस्ता इलाज मुआवजा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गरीब आवाम के लिए, जिनके पास जिनकी पॉकेट, जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती है कि वो सेहत के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च करें। तो हमारे साथ राना इकराम साहब भी मौजूद हैं, साबिक़ एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी खबरें सुनने में आ रही हैं कि सेहत कार्ड के हवाले से हुकूमत इसको ख़त्म करने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड को ख़त्म करना इस मुल्क के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि गरीब आवाम के लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। क्योंकि जब कोई गरीब आदमी या कोई आम आदमी कोई भी बीमार होता है तो सबसे पहले उसको यही परेशानी होती है कि वो अपना इलाज कैसे करवाए। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेट की तरफ से एक बहुत बड़ी सहूलत है हस्पतालों में, बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी सहूलत को फराहम किया जाए
تاکہ لوگ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کریں، نہ کہ اس سہولت سے عوام کو چھینا جائے. ٹھیک ہے، عوام کو محروم نہ کیا جائے. رانا اسکندر آپ سے موجود. رانا صاحب بتائے گا کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں بٹ صاحب، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ لوگوں کو سہولت، علاج کی سہولت مل رہی تھی، اور بہت زیادہ ایک اس سے اتنی زیادہ لوگوں کو روزگار ملا تھا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. پرائیویٹ ہاسپٹلز اور زیادہ ان میں انکریزمنٹ کی گئی ہے، اور اسی طرح لوگوں کو روزگار بھی ملا اس کے ساتھ ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو جنہیں آپ کہتے ہیں جی انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، انہوں نے پنجاب کے ہر گھرانے کو 10 لاکھ روپے کی انہوں نے سہولت دے دی، اور آپ جو دودھ کی نہریں بہانے والے ہو تو آپ اس کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ آپ تو ان سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں. آپ 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ کرتے تو ہم مانتے کہ آپ سے ہی خدمت کرنے والے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہے، اور اس کو فوری طور پہ فل فلیج اپنی سہولیات کے ساتھ، اور ایوری ون، ہر بندے کے لیے اس کو جس طرح انہوں نے بحال کیا تھا آپ بھی بحال کرو. ہر خاص و عام کے لیے بحال ہونا چاہیے. حبیب الرحمان گل صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فیسلٹی دوبارہ کھلنی چاہیے. جی بٹ صاحب، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ غریب آدمی کی جو بڑی سہولت تھی، اس کو علاج معالجے کی کوئی فکر نہیں تھی. جب اس کو بیمار ہوتا تھا ہاسپٹل میں جاتا تھا، صرف وہ اپنا شناختی کارڈ دکھاتا تھا تو اس کا علاج ہو جاتا تھا. یہ ایک بڑی اچھی سہولت تھی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی اماؤنٹ زیادہ کرے، نہ کہ اسے ختم کرے. ٹھیک ہے، نہ کہ اس کو ختم کیا جائے. اس حوالے سے رانا اسکندر اعظم صاحب، رانا اکرام اللہ اور حبیب الرحمان گل جو کہ تاجر رہنما بھی ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک میٹنگ منعقد کی گئی ہے جس میں حکومت وقت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ صحت کی شراز بٹ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2023 کے انکم ٹیکس ریٹرن آن لائن پورٹل پر اپلوڈ کر دی. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی ہے. ایف بی آر حکام کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے بر وقت جاری کر دیا گیا ہے. انفرادی ٹیکس گزاروں اور ایسوسی ایشن آف پرسنز کی کیٹیگری میں رجسٹرڈ افراد کے لیے ریٹرن جاری کی گئی ہے. سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ یا کاروبار سے 4 لاکھ روپے کمانے والے افراد ریٹرن جمع کروانے کے پابند ہوں گے. ضلعی صدر انجمن تاجران چلیوٹ حاجی جمیل فخری کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا. مختلف بازاروں کے صدور اور دیگر تاجر رہنماؤں نے شرکت کی ہے. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے اپنے نمائندے کمیل حیدر سے. جی کمیل، بتائیے گا. جی بالکل، عید ملن پارٹیز کا سلسلہ جاری ہے. آج یوں بات کریں کہ عید گزرنے کے بعد آخری چھٹی ہے، تو سب لوگوں کی خواہش ہے کہ آج کے دن کے اندر عید ملن پارٹیز کی جائیں. تو اسی طرح آج حاجی جمیل فخری جو انجمن تاجران کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے چنیوٹ کی تاجر برادری کے لیے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا. تو ان سے جانتے ہیں اس عید ملن پارٹی کی تفصیل. جی حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سٹی 41. دراصل سنت ابراہیمی کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں اور یہ بڑی متبرک عبادات ہیں. اس سے فارغ ہو کے پھر لوگوں سے ملنے جلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. لوگوں سے جو عید ملن پارٹی کا ایک بہانہ ہوتا ہے، اس میں تاجر لوگ جمع کیے، شہریوں کو جمع کیا، شہریوں کے حالات سامنے آئے، شہر کے حالات سامنے آئے، لوگوں کے مسائل ڈسکس ہوئے، حالات سامنے ڈسکس ہوئے، ملکی مسائل ڈسکس ہوئے. تو وہ بہت ساری چیزیں، یہ شرح بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام تشریف لاتے اور وہ پوری سارے معاملات ڈسکس کرتے. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ گاہے بگاہے یہ محافل کا اہتمام کیا کریں، مجالس کا اہتمام کیا کریں، میٹنگز کا اہتمام کیا کریں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، علاقے کی بھلائی کے لیے، شہریوں کی بھلائی کے لیے، شہر میں بسنے والے مرد و خواتین کی بھلائی کے لیے. ان کے سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، کون بیمار ہے، کون صحت مند ہے، کون خوش ہے، کون ناراض ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ استعمال کرنی چاہیے. اس سلسلے میں نے اپنے بطور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بزنس کمیونٹی اپنے ساری ضلعی تاجران کو کہ صدوروں کو اور ان کے عہدیداران کو عید ملن پارٹی پہ مدعو کیا. ہم نے اچھا کھانا کھایا، شہر پہ ڈسکس ہوئی، شہریوں پہ ڈسکس ہوئی، مسائل پر ڈسکس ہوئی، ایف بی آر پر ڈسکس ہوئی، لوگوں کے کاروبار چلنے یا نہ چلنے پر ڈسکس ہوئی. الحمدللہ اس موقع پہ ہم نے اپریشیٹ کیا ڈسٹرکٹ پولیس کو کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا، اور خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ
کہ انہوں نے شہر میں صفائی کا، علائشوں وغیرہ کا بہت بر وقت انتظام کیا، وہ بھی ہماری تاجر برادری نے اپریشیٹ کیا۔ ہمارا یہ معمول ہے کہ جب جو افسر یا جو ادارہ اچھا کام کرتا ہے ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جو اچھا کام نہیں کرتا اس پر ہم اعتراض تو نہیں کرتے، تنقید تو نہیں کرتے، لیکن ان کو جا کے یہ بات کہتے ہیں کہ شہری آپ کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو یہ بھی ایک اس نظریے سے ہم نے کیا ہے۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی پارٹیز کا مقصد تاجران برادری کا اکٹھے بیٹھنا اور شہری مسائل پہ گفتگو کرنا بھی۔ کمیل حضر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چھٹی کا روز جھنگ کے شہری سیر و تفریح کے لیے فیملیز کے ہمراہ پارکوں میں پہنچ گئے۔ ہلا گلا موج مستی کی، بچے بڑے سب محظوظ ہونے لگے۔ مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، عید کی چھٹیاں اور آج آخری اتوار کا دن، شہری جو ہے وہ دن بھر تھکان کے بعد، دن بھر کھانے پینے کے بعد اب جو ہے وہ پارکوں کا رخ کر رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ آئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ بچے جو ہے وہ اس ٹائم جھولے لے رہے ہیں۔ میرا کیمرہ مین عظیم احمد آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر فیملیز جو ہے وہ پارک میں موجود ہے، جھولے لے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ دیگر ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ مصروف ہیں، اور اپنے جو آخری چھٹی ہے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ علی بھائی موجود ہے۔ علی بھائی بتائیے گا، فیملی کے ساتھ آئے ہیں، عید کی آخری چھٹی ہے، کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے، اسپیشلی جھنگ کے لحاظ سے۔ یہ پارک بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے بہت اچھی جگہ ہے۔ تو آج تیسرا دن ہے، کل سے بچوں نے اسکول جانا ہے یا جو بھی، ہم تو کام پہ چلے جائیں گے، بچوں کو تو چھٹیاں ہیں تو یہ ٹائم ان کو مل نہیں پائے گا۔ تو یہ آخری دن ہے، ماشاءاللہ بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں۔ تو یہ جو جھولے وغیرہ ہیں یہ بچوں کا جو ہے وہ سب سے اچھی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، فیملی انٹرٹینمنٹ ہے یہاں پہ جھنگ میں۔ جی بالکل، خاصا انجوائے کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے، آج فیملی کے ساتھ آئے ہیں؟ جی بالکل، اسی طرح جو ہے وہ دیگر شہری بھی انجوائے کر رہے ہیں اور عید کی چھٹی کو انجوائے کرنے کے۔ وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ عید کی تعطیلات ختم، پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے واپسی، فیصل آباد شہر کی رونقیں دوبارہ بحال ہونے لگیں۔ مزید جانتے ہیں احمد سعد کی رپورٹ میں۔ عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی پردیسیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ لاری اڈوں پر مسافروں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا۔ پردیسی عید اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ منانے کے بعد واپس اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے آ گئے۔ صنعتی شہر ہونے کے باعث فیصل آباد میں پردیسیوں کی بڑی تعداد حصول رزق کی خاطر آباد ہے۔ ٹیکسنگ کا ہوں اور عید کی چھٹیاں ہوئی تھی تو منانے کے لیے گھر گئے تھے۔ اب عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، اب ہم پھر آئے ہیں کاروبار پر۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ عید کی چھٹیاں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ منائیں، خوب لطف اندوز ہوئے، مگر اب کام کی وجہ سے واپس ڈیوٹیوں پر آ گئے ہیں۔ ایک پردیسی نے کہا کہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے آبائی شہر ملتان گیا تھا، اب کام پر واپس آیا ہوں۔ عید منانے کے لیے ملتان گئے ہوئے تھے، اب عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور ہم کام کاج کے لیے واپس آ گئے فیصل آباد۔ پردیسیوں کو تہوار اور سالانہ چھٹیوں پہ ہی اپنے آبائی علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی عید میں ویران ہونے والے لاری اڈوں کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو گئی ہیں۔ کیمرامین عثمان کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں گرمی کی شدت میں اضافہ، نہر میں نہانے والوں کا رش بڑھ گیا۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کے لیے نہر پرسکون پناہ گاہی نہیں، پکنک پوائنٹ میں بھی تبدیل ہو گئی۔ منزلوں کی بڑی تعداد نے عبداللہ پور نہر کا رخ کر لیا۔ شدید گرمی میں نوجوانوں کی ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں، رپورٹ کر رہے ہیں اویس علی۔ گرمی سے ستائے شہریوں نے گرمی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نہر کا رخ کر لیا۔ عبداللہ پور نہر پر شہریوں کا رش، نوجوان بچے بڑے سبھی ڈبکیاں لگا کر گرمی کو بھگانے لگے۔ گھروں میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے دوچار شہریوں کا کہنا ہے کہ نہر صرف گرمی سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں، بھرپور تفریح بھی ہے۔ چھٹی کے روز قہر برساتی گرمی میں دوستوں کے ساتھ نہر میں نہانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے نہانے آئے ہیں اور بچے بھی ساتھ آئے ہیں اور موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہے تو ساتھ بچے بھی پھر ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہانے جانا ہے، تو اس وجہ سے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ بڑا زیادہ مزہ آ رہا ہے گرمی کے لیے، گرمی کا یہی حل ہے، نہانا نہر میں ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ نہر میں ممکنہ ناخوشگوار واقعات کے باعث نہانے پر پابندیوں کے باوجود شہری باز نہیں آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہانے پر مکمل پابندی لگانے کی بجائے نہر کے ایک حصے کو نہانے کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 41۔